آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ایسی جگہ ہیں جہاں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے اور حکم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، روایت ہے صحیح الجامع کی 729، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ یہ ام القرآن ہے، یہ ام الکتاب ہے، یہ 7 بار پڑھی جانے والی آیات ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 7 آیات میں سے ایک آیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنے اور پڑھنے کی بات کی ہے، جب بھی قرآن مجید کی کسی سورت کا آغاز کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 1498، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا انزلت علی آنفا، سورہ ابھی مجھ پہ ایک سورت کا نزول ہوا ہے۔ پھر آپ نے سورت سنائی اور کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت بھی سنائی، لیکن سورت سے پہلے بسم اللہ سنائی، اور کتنی بسم اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری جگہ جہاں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے، جب آپ قرآن مجید کی ایک سورت کو ختم کر کے دوسری سورت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں سوائے سورۃ توبہ کے، تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4864، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک پہچانتے نہیں تھے کہ دوسری سورت شروع ہوگی ہے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہ ہو جاتا۔ تو ہر نئی سورت کے آغاز میں جب ہم ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی تو آپ پہچانتے کہ پہلی سورت پوری ہوگی، اب نئی سورت کا آغاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھی جب لکھا ہے تو وہاں 786 نہیں لکھا، بسم اللہ نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا ہے؟ ہرقل کو خط لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد اللہ من محمد رسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم۔ بسم اللہ لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف۔ 5ویں جگہ آپ کوئی بھی ایسا پیپر تیار کرتے ہیں، کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں، تجارتی معاہدہ کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں دوسروں کو بھی آپ کو پوری لکھنی چاہیے۔ 6ٹھی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر مسلمز کو دعوت دی ہے، جتنے نان بلیورز تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کا نام ہے، لیکن آپ نے دعوت دیتے وقت پوری بسم اللہ لکھ کے بھجوائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح الجامع کی روایت 2820، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا، پھر فرمایا من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ دعوت اسلام جب پیش کی ہے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے اور پورا لکھوایا۔ 7ویں جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی قبیلے کو امان دی ہے، جب معاہدہ ہوتا، جیسے آپ نے مدینے میں جا کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاہدہ کرتے کسی کو امان لکھ کے دیتے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آئے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعریفی کلمات ساتھ بولا کریں، لکھا کریں۔ آج 2 سے 4 سال پڑھنے والا شخص اپنا نام پوری لائن پہ، پوری سطر لمبی جو ہوتی ہے اس کو بھر دیتا ہے کہ میں نے MA کیا ہے، میں نے BA کیا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آئے تو وہاں پھر کیا کرتا ہے؟ جیم اور لام ڈال دیتا ہے، وقت نہیں ہے۔ بخل نہ کرو، اللہ جل شأنہ، جلت قدرتہ، جلت عظمتہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس مالک الملک کے نام کے ساتھ اس کے تعریفی کلمات بولیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، جب سرتاج رسول کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرو، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا کرو، وہاں صاد اور لام اور سلام نہ لکھو، اور بسم اللہ کی جگہ جس طرح 786 نہ لکھو۔ یہ آداب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے والا 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 70 مرتبہ اللہ رب العزت اس پہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ کھربوں کی تعداد میں فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور چھٹا اور 7واں انعام، جس صحابی نے کہا تھا کہ میں اگر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تم اگر درود ہی پڑھتے رہو تو اللہ رب العزت تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے سارے غموں کو بھی ختم کر دیں گے۔ صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، را اور ضاد نہ ڈالیں، رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن ہستیوں کے بارے میں صحابی خود کہتے ہیں لموقف احدہم الساعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں، ایک گھڑی جو ایک صحابی نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزاری ہے، پوری دنیا کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ جب کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ اولئک هم الراشدون، رشد و ہدایت تو دی اس کو، ان لوگوں کو ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کے حزب ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ اگر نیک بندے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا نام آئے، الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی، الامام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے اور اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آج میرا ایمان اور میرا اسلام تو اتنا قیمتی نہیں جتنا ان لوگوں کا تھا۔ ان ہستیوں کا نام آئے، امام بخاری قدس اللہ سرہ ونور ضریحہ، اللہ رب العزت اس کی قبروں کو منور فرمائے۔ اور 5ویں بات، اگر کسی مسلمان کا تذکرہ آپ کرتے ہیں جو زندہ ہے، نیک انسان ہے، احترام سے نام لو، ادب سے نام لو، دعا دو اپنے بھائی مسلمان کو۔ آپ نے نام لیا ہے فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ،
وفقہ اللہ ورعا۔ سبب کیا ہے؟ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے نورانی فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ دعوت المرء المسلم بظاہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به كلما دعا لأخيه يقول آمین ولک بمثل۔ ایک انسان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ، اے میرے مالک، اس کی دعا کو بھی قبول فرما، اور میں اس کے لیے کرتا ہوں تو وہ بھی قبول فرما۔ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، مومنوں کو نصیحت نفع دیتی ہے۔ انسانی یہ فطرت ہے، جو چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اس پر اعتماد زیادہ کرتا، لیکن اللہ عز و جلال کے ہاں اس چیز کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے جس پہ انسانوں کی سوا اللہ کی ذات صرف گواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ محبت دنیا جہان کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ کائنات کی ساری نعمتوں کو انسان جمع کر لے تو اسے وہ سکون میسر نہیں آ سکتا جو اللہ عز و جلال نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، 1 سے 10 سے 20 کام اس کے سر پہ ہوتے ہیں۔ پڑھنا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، ساتھیوں سے باتیں بھی کرنی ہیں، کام بھی کرنے ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی حجت اس کے پاس ہوتی ہے، مشغولیت بڑی ہے، تو ذکر کیسے کریں اتنا؟ لیکن اللہ عز و جلال اگر اسے شعور کی یہ نعمت عطا کر دے کہ یہ 20 کام کی بجائے 200 کام بھی ہوں گے، تو میں اگر صبح و شام کے اذکار اور نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کر لوں تو یہ 200 سمٹ کے 20 بن جائیں گے۔ اور یہ ایک حقیقت، عصر سے لے کر شام تک امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کو میں اور آپ سارا سال پڑھتے ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ اس کا متن لکھا تھا عصر سے شام تک۔ امید ہے کہ آپ نے عقیدہ واسطیہ دیکھا ہوگا، کیسے ان کے کام میں برکت آئی۔ برکتوں کو حاصل کرنا اور سینکڑوں کاموں کو اس طرح پریس کر کے چھوٹے سے کام بنا دینا، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت اور اس کے ذکر کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہ تفسیر حدائق ذات بہجہ جس کی صرف 300 جلدیں ہیں۔ کتنی جلدیں؟ صرف 300 جلدیں۔ لکھنے والا کہتا میں نے ویسے تفصیلی لکھی تھی، میں نے کہا اتنی کس نے پڑھنی ہے، تو میں نے پھر اختصار کر کے 300 جلدوں میں لکھا۔ تاریخ دمشق اٹھا لیں، بس 54 جلدوں میں کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے۔ یہ لوگ کیسے کتابیں لکھتے تھے؟ یہ ایک دن اور ایک رات میں قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے؟ اللہ کی رحمت توفیق کے بعد اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پڑھائی کا، دنیا کا، اور پرسکون رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کلش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے معاملے میں اپنے آپ کو نہ ڈھال نہ کر سکیں اور اپنے آپ کو ناکام نہ سمجھنا چاہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ اپنے اوپر قرض سمجھیں، قرض۔ یہ میں نے قرض ادا نہ کیا نا تو قرض دینے والے بھی گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ قرض کیا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، میں نے صبح اور شام کے اذکار پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اسی طرح نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی آتا ہے تو نماز کے بعد السلام علیکم سلام لینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو رواج ہی بنا لیا ہے، سلام پھیرتے جائیں گے السلام علیکم السلام علیکم۔ پتہ نہیں وہ کیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ سمجھتے ہیں کہ دائیں بائیں سلام کرنا، حالانکہ اس کی کوئی حدیث نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کچھ سلام لینا چاہتا تو اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے، کہتا ابھی میں نے سلام ہی تو کیا۔ وہ ذکر کرتے پھر سلام کا جواب دیتے اور ساتھ کہتے ہذہ قدوتی، یہ اصل میں میرا کھانا ہے، اگر میں یہ نہ کھایا
میں تو بیمار ہو جاؤں، کیونکہ نماز کے بعد سنت سلام لینا نہیں ہے، سنت ذکر کرنا ہے، اور ذکر خود عبادت ہے، یہ بھی دعا ہے۔ ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے، ایک دعائے طلب ہوتی ہے۔ دعائے مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ سے سوال کروں، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے، اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، مجھے نیک بنا دے۔ ایک دعائے طلب ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی یہ دعا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10 سال مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، کسی بھی فرض نماز کے بعد ہمیشگی کے ساتھ دعا مانگنا کسی صحیح حدیث میں ثابت ہی نہیں، ذکر کرنا ثابت۔ ہاں اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا تو جب بھی کوئی کہہ دیتا، ضروری نہیں نماز کے بعد، تو اللہ کے رسول کبھی انکار نہیں کیا کرتے۔ اس لیے آپ اپنے اوپر یہ قرض سمجھیں، اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اپنے اذکار پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور آپ حیران ہوں گے، لوگ تو نمازوں کی قضائی نہیں دیتے، لوگ تو سنتوں کی قضائی نہیں دیتے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ صالح لوگ اذکار کی بھی قضائی دیتے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھی، نجران سے وفد آ گیا، گفتگو شروع ہو گئی، نماز کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھ سکے، آپ نے عصر کے بعد اس کی قضائی دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا ذکر رہ جائے، وہ دن ختم نہیں ہونا چاہیے، اپنے ذکر کو مکمل کریں، قضائی دیں۔ دوسرا قرض اپنے اوپر سمجھیں، اگر آپ سمجھ لیں گے تو دنیا کے ہر قرضوں سے آزاد ہو جائیں، بلکہ دنیا نہیں، امام نووی کے کہنے کے مطابق اور امام ابن القیم کے کہنے کے مطابق دنیا، قبر اور حشر کے قرضوں سے آزاد ہو جائیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، ناشتہ کروں یا نہ کروں، لیکن قرآن کی تلاوت روزانہ ضرور ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ 10 پارے، 5 پارے، 3 پارے، 2 پارے، 1 پارا، کچھ بھی ہو جائے، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ آپ کی زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے، اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں۔ اور حیرانگی یہ ہے کہ حدیث کہتی ہے کوئی 2 آیتیں پڑھ لے تو اس نے گویا کہ کتنی اونٹنیاں لے لیں؟ بولے ناقتانی، 2 اونٹنیاں، اور کون سی؟ قوامانی، خاصی موٹی تازی۔ تو اگر کوئی 50 آیتیں پڑھ لے گا تو کتنی اونٹنیاں؟ چونکہ اونٹ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں اور اونٹ پہ آپ نے سواری نہیں کی، آپ اس ماحول میں پیدا ہوئے جہاں گاڑیاں ہیں، اس لیے آپ کو پتہ نہیں کہ اونٹ کی قیمت کتنی۔ عرب کے ہاں اتنی ہی قیمت اونٹ کی تھی جتنی آج آپ کے ہاں V8 کی قیمت۔ اس وقت تو میرے علم میں نہیں ہے، آج سے کچھ سال پہلے 8 کروڑ 62 لاکھ کی V8 آتی تھی۔ تو جس نے 50 آیتیں پڑھی، گویا کہ اس کو 50 V8 کی چابیاں تو مل سکتی ہیں نا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو 50 چابیاں تو کیا اچانک سے 1 چابی ملے تو پتہ نہیں زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جس طرح وہ معروف ہے، نہ جانے لوگ کیسے بات کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس پیسے تھے تو ڈاکٹر اس کا علاج کرنے آیا، ڈاکٹر کہتا کتنے پیسے ملے آپ کو؟ کہتے جی جتنے ملے ہیں اس سے آدھے میں نے آپ کو دینے ہیں۔ کہتے ملے کتنے ہیں؟ کہتے 4 کروڑ۔ علاج وہ مریض کا کرنے آیا تو خود غش کھا کے بے ہوش ہو گیا، مجھے 2 کروڑ ملنے لگا۔ آپ یقین کر لیجئے جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے نا، اس سے بڑی سچائی کو نہیں۔ تو 2 قرض ہمیشہ ادا کیجئے، اللہ تمہیں ہر قسم کے قرضوں سے محفوظ فرمائے گا، وہ برکت دے گا جو کبھی آپ نے سوچی نہیں ہوگی۔